اگر لیلۃ القدر کسی کو نصیب ہو جائے اللہ اس رات کے اندر خیر کثیر تقسیم فرماتا ہے. اور خیر کثیر کیا چیز ہے؟ خیر کثیر اللہ نے اپنے نبی کو مرحمت فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی ہاں سے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. لیکن اللہ نے اس امت پر اتنا کرم کیا ہے، اللہ نے اس امت پر اتنی مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے اس امت پر اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہے، اللہ نے اس امت پر اتنے احسان فرمائے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت کو اس رات کے وسیلے سے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. بہت بڑی رات ہے. اور محترم سامعین کرام آگے سنیے، یہ رات کتنی عظمت والی ہے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اگر تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اس کے اندر اگر تم زیادہ کچھ نہیں بھی کر سکتے، 3 دفعہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ 3 دفعہ تم کہہ لو گے، فرمایا کعب احبار اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم پہلی دفعہ کلمہ پڑھو گے اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا جب تم دوسری دفعہ کلمہ پڑھو گے لیلۃ القدر کے اندر، جب تم دوسری دفعہ کلمہ پڑھو گے لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر جہنم کو حرام فرما دے گا. فرمایا جب تم تیسری دفعہ کلمہ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی اس لیلۃ القدر کی برکت کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کو واجب فرما دے گا. محترم سامعین کرام سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میرا بھی دل کا روزہ ہے. میں اگر اتنا بول رہا ہوں تو آپ بھی کہیے سبحان اللہ. جس کا دن کو روزہ تھا وہ ذرا کہے سبحان اللہ. جس کے 24 پورے ہو گئے وہ کہے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور حضرت ابن عباس فرماتے لوگوں اگر تمہیں یہ رات نصیب ہو جائے، اگر تمہیں یہ رات نصیب ہو جائے، اس رات کے اندر تم لمبی عبادتیں نہیں بھی کر سکتے، ورنہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو. اس طریقے سے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. اس طرح سے 2 رکعتیں تم پڑھ لو اور اس کے بعد جب مصلی پہ بیٹھو، نماز پڑھنے کی جگہ پہ بیٹھو، اللہ سے استغفار کرو، 70 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں جب تم یہ اس طرح سے 2 رکعت پڑھ لو گے، اسے عمل کر لو گے، اس رات کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں 2 بڑے انعام عطا فرمائے گا. حضرت خاص کون سے 2 انعام اللہ عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلا انعام اللہ یہ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سے ساری مصیبتوں کو ختم فرمائے گا. دوسرا انعام یہ عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے والدین کے، چاہے تمہارے والدین زندہ ہو یا مردہ، اللہ تمہارے والدین کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. محترم سامعین کرام اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے. بہرحال محترم سامعین کرام اس رات کے بڑے فضائل ہیں، بڑے اس کے فضائل ہیں، بڑی اس کی برکات ہیں. لیکن محترم سامعین کرام آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. 2-4 باتیں کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. محترم سامعین کرام یہ مبارک امت وہ امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی عطا فرمایا سارے نبیوں سے اعلیٰ، اللہ نے کتاب عطا فرمائی ساری کتابوں سے اعلیٰ. یہ بات آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس پر ہم 2-4 باتیں کریں گے پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. محترم سامعین کرام یاد رکھیے میں نے کیا بات عرض کی ہے، اللہ نے نبی فرمایا، اللہ نے نبی عطا فرمایا سارے نبیوں سے اعلیٰ، اللہ نے کتاب عطا فرمائی ساری کتابوں سے اعلیٰ. آئیے اللہ نے نبی کتنا عمدہ عطا فرمایا، میرے نبی کی پرواز کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. آئیے محترم سامعین کرام معراج کا موقع ہے، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے سفر شروع کیا، مکہ سے سفر شروع کیا، بیت المقدس کے اندر جاتے ہیں. 1,24,000 انبیاء امامت کے لیے انتظار کے اندر ہیں. ارے کون آئے جو 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائے؟ اللہ کے نبی وہاں پر پہنچتے ہیں، جبریل امین ہاتھ پکڑ کر آگے
آگے کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کروانے کے لیے اگر کوئی بندہ حقدار ہے تو آپ ہیں، یا رسول اللہ آگے بڑھیے، ان کی امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی نے امامت کروائی، وہاں سے امامت پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، پانچویں آسمان پہ جاتے ہیں، چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں، ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں۔ ارے میرے نبی کی پرواز تو دیکھیے، اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں، جبریل امین ہاتھ جوڑتے ہیں، پیارے میں سے آگے ایک بال کے برابر بھی میں سے آگے نہیں جا سکتا، جبرائیل تو نہیں جا سکتا، پیچھے تو میرے ساتھ تھا، جہاں سے آگے بھی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ کہا نہیں سویا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت نہیں دی ہے، اتنی ہمت نہیں دی ہے، میں اگر سدرۃ المنتہا سے ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں، اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پر چل جائیں گے، سویا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں میرے محبوب نے کہا جبرائیل تجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ جبرائیل تیری پرواز کتنی ہے، تو نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہ ولی جا سکتا ہے، نہ صحابی جا سکتا ہے، نہ پیغمبر جا سکتا ہے، نبی جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے محبوب جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا میں جبرائیل وہاں پر بھی جا سکتا ہوں۔ میں جبرائیل کو یہ یاد ہے تو نے مجھے یہ کہا تھا، آج میں تجھے یاد دلاتا ہوں، آج سدرۃ المنتہا پر آ کر جہاں پر تیرے سفر کی انتہا ہو گئی ہے، محمد کے سفر کی ابتدا ہو گئی۔ محترم سامنے گرام، ایسی پروازوں والا نبی، ایسی شانوں والا نبی اللہ نے مرحمت فرمایا ہے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ نے اتنی شان والا نبی عطا فرما دیا، اور کیا چاہیے؟ محترم سامنے گرام، یقین جانیے مجھے اور آپ کو دنیا کی کوئی نعمت بھی نہ ملے، کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، پہننے کے لیے کپڑے نہ ملے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہ ملے، رہنے کے لیے گھر نہ ملے، رب جلال کی عزت کی قسم جو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے امتی بنا دیا ہے، اس سے بڑی جہان میں نعمت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کا امتی ہونے پر خوش ہے، بولو سکے سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے نبی کا امتی ہونے پر اور نبی کو اپنا نبی ماننے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ کہے سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آگے چلیے، کوہ طور کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کوہ طور ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک پہاڑی ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ جوتے اتار کے آئیے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ پاک مقام ہے، مقدس مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ جوتا اتار کے آئیے، لیکن قربان جاؤں تیرے اور میرے نبی پر، اپنے نبی کی شان سنیے، جھوم جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش اولیٰ کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتے سمیت آئیے میرے محبوب، جوتے سمیت آئیے میرے محبوب، جوتے سمیت آئیے۔ ارے میرا اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے، کائنات والوں کو میرا اللہ بتانا چاہتا ہے، ارے کائنات والوں تم محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو کیا جانو، تم محمد مصطفیٰ کی شانوں کو کیا جانو۔ ارے محمد تو محمد ہے، محمد کی پیشانی تو محمد کی پیشانی ہے، محمد کا سینہ تو محمد کا سینہ ہے، محمد کے ہاتھ تو محمد کے ہاتھ ہے، ارے محمد کا وجود تو محمد کا وجود ہے، ارے محمد کے لب تو محمد کے لب ہے، محمد کی زبان تو محمد کی زبان ہے، ارے میرے محمد کا وجود تو ایک طرف ہے، ارے محمد کی اتنی شان ہے، محمد کے پاؤں میں پہنا ہوا جوتا رب کو اپنے حق سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ میرے محبوب کی شانیں، یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ویسے تو نہیں، ہر نبی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کو امتی بنا دے، یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کو امتی بنا دے۔ روایات کے اندر آتا ہے 39 نبیوں نے جب محمد مصطفیٰ کی شان سنی، تورات کے اندر انجیل کے اندر جب انہوں نے پڑھا، 39 نبیوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی یا اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کو امتی بنا دے۔ روایات مختلف بھی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنی روایت کے اندر آتا ہے 39 نبیوں نے دعا مانگی۔ محترم سامعین کرام، میں نے اور آپ نے کون سی دعا مانگی تھی؟ آپ نے کوئی دعا مانگی تھی؟ میں نے کوئی دعا مانگی تھی؟ بغیر مانگے بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ
نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. کتنی بڑی میری اور آپ کی محترم سامنے گرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت کھڑی کر دی, محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. بہرحال محترم سامنے گرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین جانیے بڑی شانیں ہیں, اللہ کے نبی کی بڑی عظمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا, جتنے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص قوم کے لیے مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اللہ نے ساتھ یہ اعلان دیا, اے نبی جی اپنی قوم کو اعلان کیجئے کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, کہا میری قوم میں تمہارے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے, قاعدہ یہی رہا, اللہ نے یہ کہا ہر نبی کو اتنا کہا تم اپنے زمانے کے لیے نبی ہو, تم اپنی قوم کے لیے نبی ہو. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی, جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی, جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی, جب باری آئی نجبان آقا کی, جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی, اللہ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا میرے مولا میں مکہ والوں کے لیے اعلان کروں, فرمایا میرے محبوب نہ, فرمایا مدینہ والوں کے لیے اعلان کروں, فرمایا میرے محبوب نہ, فرمایا میں عربوں کے لیے اعلان کروں, فرمایا میرے محبوب نہ, فرمایا میں اجمیوں کے لیے اعلان کروں, فرمایا میرے محبوب نہ, فرمایا مولا میں پھر کیا اعلان کروں, فرمایا میرے محبوب دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کائنات والے میرے محبوب کو اعلان کر دے مکہ والوں کے لیے بھی, مدینہ والوں کے لیے بھی, مشرق والوں کے لیے بھی, مغرب والوں کے لیے بھی, شمال والوں کے لیے بھی, جنوب والوں کے لیے بھی, عرب والوں کے لیے بھی, عجم والوں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی, جنوں کے لیے بھی, اجروں کے لیے بھی, پچھڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, امیروں کے لیے بھی, میرے محبوب تیرے لیے قاعدہ اور ہے, کل کائنات کے لیے اعلان کر کے کل کائنات والوں میں تم سب کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا. سبحان اللہ. محترم سامنے گرام اتنی بڑی شانوں والا نبی اللہ نے مرحمت فرما دیا. اور محترم سامنے گرام میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا, 2 باتیں عرض کرتی ہیں. اللہ نے نبی عطا فرمایا سب سے بڑی شان والا, اللہ نے قرآن عطا فرمایا سب سے بڑی شان والا. محترم سامنے گرام اس نبی کو اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا اس کی طرف آئیے, اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ذرا اس کتاب کی طرف آئیے. محترم سامنے گرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص جگہ بتائی, جہاں اتنے دن کے لیے آؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ تمہیں تورات عطا فرمائے گا, تم لوگوں میں جا کر اس کی تبلیغ کرو. یہ تورات کا قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی, فرمایا داؤد اتنے دنوں کے لیے فلاں جگہ پہ آ جاؤ, اللہ تمہیں کتاب عطا فرمائے گا, تم لوگوں کے اندر جا کر اس کی تبلیغ کرنا, اللہ کے احکام پہنچانا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بتایا, جگہ بتائی, ایک دفعہ ساری کتاب مرحمت فرمائی, عیسیٰ جاؤ لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کرو. لیکن جب بھاری آئی قرآن مجید کی, جب باری آئی آپ کی اور میری, جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی, اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے صرف قرآن کو نازل نہیں فرمانا, ربا تو کیا کرے گا, میرے محبوب میں نے صرف قرآن کو نازل نہیں فرمانا بلکہ میں کائنات والوں کو تیری شانیں بھی بتاؤں گا. ارے میرے اللہ تو کیسے شانیں بتائے گا. پھر اللہ نے کہا میرے محبوب تو مسجد کے اندر ہوگا, میں قرآن کو مسجد میں نازل فرماؤں گا, تو حجرے کے اندر ہوگا, میں قرآن کو حجرے میں نازل فرماؤں گا. میرے محبوب تو سفر کے اندر ہوگا, قرآن سفر میں نازل ہوگا, تو حضر کے اندر ہوگا, قرآن حضر میں نازل ہوگا, تو جنگ بدر کے اندر ہوگا, قرآن بدر میں اترے گا, تو خندق کے اندر ہوگا, قرآن خندق میں اترے گا, تو اور کے پہاڑ کے اوپر جائے گا, قرآن اور پہاڑ کے اوپر اترے گا, تو جنوب کے اندر جائے گا,
سامنے کرام یہ میرے نبی کی شانیں ہیں، یہ قرآن کی شانیں ہیں۔ اور محترم سامنے کرام اللہ نے جتنے نبیوں پر کتابوں کو نازل فرمایا، اللہ نے جتنے نبیوں پر کتابوں کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور کہا موسیٰ لے جاؤ اس کی تبلیغ کرو، لیکن ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، مرحمت فرمائی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن قربان جاؤں جب آپ کی اور میری باری آئی، جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، جب آپ کی اور میری کتاب کی باری آئی، اللہ نے کتاب کو صرف نازل نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سارے کائنات والوں جیسے پچھلی امتوں نے پچھلی کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے، ہرگز کوئی اس خوشی کے اندر نہ رہے، اس خوشحالی کے اندر نہ رہے، اس قرآن کو تم تبدیل کر دو گے۔ ارے وہ کائنات کا بادشاہ جب قرآن کو نازل فرماتا ہے پھر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لیتا ہے۔ اللہ نے خود کہا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کتاب کو نازل بھی فرمائیں گے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود فرمائیں گے۔ اس لیے محترم سامعین آج دنیا کے اندر جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہو، کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کرتی ہیں، لیکن 1450 سال گزر جانے کے بعد قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، قربان جاؤں قرآن کی رفعت پر، قربان جاؤں قرآن کی بلندیوں پر، 1450 سال گزر جانے کے بعد قرآن کے ایک نقطے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور محترم سامعین کرام اور آگے چلیے، اور آگے چلیے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ قرآن ایک بڑا نرالا معجزہ ہے، قرآن بڑا نرالا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن فرق یہ ہے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے جب تک وہ دنیا کے اندر تھے معجزہ ان کے ساتھ تھا، جب دنیا سے چلے گئے معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، آپ اپنے عصا کو ڈالتے تھے وہ بڑا اژدہا بن جاتا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے سورج سے زیادہ چمکدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، عصا والا معجزہ بھی چلا گیا، ہاتھ والا معجزہ بھی چلا گیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، گھر کے اندر سے کوئی کھانا کھا کر آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کا اندھا پن ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے زندہ، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چونی چلتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، سارے معجزے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے در حکیم کی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پچھلوں کو میں نے معجزے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان کے اندر قاعدہ یہ تھا ہر نبی دنیا کے اندر آیا معجزہ لے کر آیا، نبی دنیا سے گیا معجزہ بھی چلا گیا، لیکن میرے محبوب تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تیری شان سب سے نرالی ہے، میرے محبوب میں تجھے ایسا معجزہ عطا فرماؤں گا، میرے محبوب میں تجھے ایسا قرآن عطا فرماؤں گا، قرآن کی صورت میں تجھے ایسا معجزہ عطا فرماؤں گا، میرے محبوب تو دنیا سے چلا جائے گا، صبح قیامت تک تیرا معجزہ زندہ رہے گا۔ محترم سامعین یہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک 5 سال کے بچے کو اٹھائیے، 4 سال کے بچے کو اٹھائیے، پورا الحمد سے لے کر الناس تک قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ 3 صفحے کی کتاب لائیے، 3 برق کی کتاب لائیے، کوئی محترم سامعین اس کو یاد نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یاد رکھے گا زیادہ دیر تک یاد نہیں رکھ سکتا۔ لیکن محترم سامعین قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، قربان جاؤں قرآن کی رفعت اور بلندی پر، محترم سامعین ایک 4 سال کا بچہ الحمد سے لے کر الناس تک پورے کے پورے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیے بھی ہے، اور الحمد سے لے کر الناس تک مسئلے پر کھڑا ہو کر سکھاتا بھی ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے! اس لیے محترم سامعین یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور نبی میرے اور آپ کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہید جانیے یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اگر ہم پوری زندگی سجدے کے اندر گزار کر ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ اللہ کے نبی کی امت کے اندر ہونا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ اور یہ رمضان اور یہ مبارک ساعتیں بار بار نہیں ملتی ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان کو غنیمت جانیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی طرف آئیے۔ میں بھی گناہوں سے توبہ کروں، آپ بھی گناہوں سے توبہ کریں، میں بھی اللہ کی طرف آؤں، آپ بھی اللہ کی طرف آئیں۔ اس لیے کہ محترم سامعین کرام، یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، بہت جلد میں اور آپ ایک ایسی زندگی کے اندر جانے والے ہیں جس کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، جس کی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہے اور جس کا غم ہمیشہ کا غم ہے، جس کا کامیاب ہمیشہ کا کامیاب ہے اور جس کا ناکام ہمیشہ کا ناکام ہے۔ اس دنیا کے اندر میں اور آپ اس کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اس تیاری کے لیے اللہ نے یہ ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ ان کو غنیمت جانے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی کے اندر جا کر، مجموع میں نہیں، تنہائی کے اندر جا کر رات کی تاریکی کے اندر مصلی اٹھائیے، وضو بنائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ کے سامنے رکھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس طرح محترم سامعین، ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندگی میں گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور رمضان کی بابرکت ساعتوں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا